میرے عزیز دوستوں، آپ سب کو N.a.q TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستوں، وطن عزیز میں ہر پل پل پر کوئی نہ کوئی کٹا کھل جاتا ہے۔ کبھی اسٹیبلشمنٹ کٹا کھولتی ہے، کبھی PTI کٹا کھولتی ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کٹا کھولتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، دشمنان پاکستان یہی تو چاہتے ہیں پاکستان کے اندرونی حالات ایسے ہوں، نارکی ایسے پھیلے، آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں اور پھر آخرکار سول وار ہو جائے۔ میرے عزیز دوستوں، ان کٹوں کو ہم چھوڑتے ہوئے پاکستان میں سیاسی حالات اور سیاستدانوں کے اوپر آپ کو ایک اچھا سا مضمون پیش کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، دیکھیے پاکستان میں سیاستدان وہی کچھ کر رہے ہیں جو دنیا بھر میں کرتے ہیں، یعنی حصول اقتدار۔ اس کے ساتھ مشترکہ معاملات کے لیے اہل سیاست سے مکالمہ بھی اور ان کے ساتھ مل کر اجتماعی جد و جہد بھی، مگر عوام کو یہ تاثر نہیں دیتے کہ یہ حق و باطل کی لڑائی ہے یا کوئی ایسا معرکہ درپیش ہے جس میں تمام تر حق ان کے ساتھ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، سماج کی اخلاقی حالت اور ذہنی ساخت میں بہت ہی نمایاں فرق ہے۔ بہت ہی جہالت ہے۔ جہاں عوام میں ذہنی طور پر بالغ ہوں، اخلاقی سطح پر توانا ہوں، وہاں سیاستدان بھی عوامی رد عمل کے سامنے رکھ کر اپنا موقف پیش کرتے ہیں اور اپنی زبان پیش کرتے ہوئے اچھے الفاظ نکالتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، جمہوریت وہی کسی ضابطے کی پابندی کرتی ہے جہاں سماج میں ضابطے کی حکمرانی ہو، عوام ضابطے کی خلاف ورزی کو ناپسند کرتے ہوں، سیاستدانوں کو اس کی خبر ہوتی ہے، وہ اس ماحول میں جو بھی سیاسی چال چلتا ہے ایک ضابطے، ایک دائرہ قانون میں رہ کر کرتا ہے۔ مگر میرے عزیز دوستو، دوسری طرف دیکھیں، وطن عزیز میں پاکستان جیسے معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستو، سیاستدان عوامی رد عمل سے بے نیاز ہو کر ایسا طرز عمل پہناتا ہے۔ وہ جانتا ہے عوام شخصیت پرست ہے اور اپنے اپنے رہنما کو حق پر سمجھتا ہے، اور لیڈر کسی کو حب الوطنی کا سند جاری کرے تو وہ حب الوطن مان لیں گے۔ اگر کسی کو میر جعفر، میر صادق کہے تو اس کو غدار مانتے ہیں، کرپٹ کہے تو کرپٹ مان لیتے ہیں۔ اسی لیے وطن عزیز میں سیاستدان نتائج سے بے پرواہ ہو کر جو منہ میں آتا ہے کیا گزرتا ہے۔ وہ جانتا ہے یہاں لفاظ کا پیچھا نہیں ہوگا، نہ ہی میرا پیچھا ہوگا، بلکہ تلقید ذہن ہی تو نہ ہو، یادداشت و سماعت کو بھی متاثر کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہی سبب ہے پاکستان میں کسی سیاسی جماعت نے عوام کے سیاسی شعور کو پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کسی نے اقتدار میں آ کر تعلیمی نظام کو بدلا تک نہ، جو ایک طالب علم کے ذہنی افق، ذہنی صلاحیت کو وسیع و عریض میدان میں لے کر جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، آج کی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل کسی نوجوان سے پوچھ لیں آئین کیا ہوتا ہے، جمہوریت میں سیاسی جماعتوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے، منشور کیا ہوتا ہے، جو اقتدار میں نہیں وہ بھی اس کا استعمال نہیں کرتا، اس کی تمام تشہیری مہم شخصیت پرستی، دیوتا کلر کے دائرے میں ہوتی ہے۔ وہ عوام کی نظر بندی کرتے ہیں اور یوں سامری کے بچھڑے کی پرستش کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔
وہ لوگوں کو ذہنی طور پر اتنا مفلوج بنا دیتے ہیں، وہ کھلے تضادات کے زہر کو بھی آب حیات سمجھ کر پی جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ ایسے حالات پاکستان میں عرصہ چند سالوں سے آ رہے ہیں۔ پاکستان کے ہائی کوالیفائڈ آفیسر کسی بھی شعبہ میں ہوں، وہ بھی ذہنی طور پر اتنے مفلوج ہو چکے ہیں، جو بھی ایک لفظ بھی لیڈر منہ سے نکالتا ہے وہ کنسٹرکشنز کو قبول کر لیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، نظریاتی جماعتیں اس بات کا اہتمام کرتی ہیں کہ وہ اپنے کارکنوں کی تربیت کریں۔ پاکستان میں جماعت اسلامی کمیونسٹ پارٹی کی مثال ہے۔ مسلک پر ہونے والی جماعتوں کو اس کی ضرورت نہیں۔ ان میں شمولیت کے ساتھ کوئی سیاسی پروگرام منشور نہیں، صرف مذہبی وابستگی ہے۔ مسلم لیگ کبھی نظریاتی جماعت نہیں تھی۔ متحدہ ہندوستان کے پس منظر میں اس کا ایک سیاسی موقف ضرور تھا۔ میرے عزیز دوستو، پاکستان بننے کے بعد یہ تکلف بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح پیپلز پارٹی بھی اشتراکی میلان کی وجہ سے لوگوں کا چاند ستارہ بن گیا، لوگوں کی نظر کا تارہ بن گیا۔ جو نظریاتی بنیاد رکھتے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ پارٹی نے بھی اس بوجھ سے نجات حاصل کر لی۔ میرے عزیز دوستو، آخرکار ہم اس کے آخری مقام پر پہنچ گیا۔ آج تو سیاست ویسے ہی کسی نظریاتی کتابیں نہیں، دنیا بھر میں نظریاتی سیاست کا خاتمہ ہو چکا۔ سرمایہ دارانہ نظام جو غالب ہوا، اپنی سیاسی اخلاقیات متعارف کرائیں۔ اس دوران جو سماجی سطح پر آزادی فکر کو ایک ڈر کے طور مان لیا گیا، اس کے لیے سیاست عوامی ذوق اخلاقیات کے تابع ہو گئی۔ جو سیاستدان اس پر پورا نہ اترتا، وہ سیاست میں کھڑا نہ رہ سکتا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت وطن عزیز میں ہر کوئی اپنے بیانیے کی سیاست کر رہا ہے، نہ اس میں احترام ہے، نہ اس میں عزت ہے، اور ہر وقت چل سو چل۔ میرے عزیز دوستو، آئیے پاکستان کے موجودہ حالات دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھ۔ پاکستان کا جو اندرونی دشمن ہے، بیرونی دشمن ہے، ان کی کارروائیوں سے پاکستان کا محفوظ فرما۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظر خیال کرتے ہوئے N.a.q TV4 کو سبسکرائب کریں، جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری یہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ N.a.q TV4